بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مکرم و محترم دوستوں، اللہ رب العزت نے دین اسلام کی ترویج، اس کی اشاعت کے لیے اپنے بندوں کا ایک خاص مقتدر ہستیاں جو ہیں ایک سلسلہ جاری رکھا ہے جو چلتا رہے گا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا تو سلسلہ حضور خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر رک گیا، لیکن امت کی تعلیم، اس کی تربیت اور دین اسلام کی تبلیغ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات علماء کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنا کر اس ذمہ داری کو پورا کرنے اس پورے کام کو پورا کرنے کی ذمہ داری دے دی ہے، جو ماضی میں بھی ہمارے بڑے ہی خوبصورت انداز سے ہمارے ائمہ نے سر انجام دی، اور اب بھی ہم علماء کے ہی مرہون منت ہیں کہ وہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں علماء ربانیین کی قدر کر کے ان کے ساتھ ایک مضبوط اور محبت اور عقیدت کا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دین متین کا علم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جانے والے اعمال کو سیکھ کر وہ اعمال بجا لانے کے قابل ہو جائیں۔ انہی مقتدر اور پاکیزہ نفوس ہستیوں میں ایک اور بہت ہی شاندار اور سورج سے بھی زیادہ روشن نام امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ باکمال ہستی ہیں کہ جو عالم دین بھی ہیں، مجتہد مطلق بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اسلامی قانون کو صحیح انداز میں مدون کرنے والے اولین شخصیت بھی ہیں، اور ان تمام کے ساتھ ایک اور بڑا شرف اور بڑا اعزاز جو آپ کو حاصل ہے کہ آپ جماعت تابعین میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ تابعین وہ ہستی ہوتے ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شاگرد ہوں، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے بہت سارے صحابہ، کیونکہ آپ کا جو پیدائش کا زمانہ ہے وہ 80 ہجری کا ہے اور آپ کا وصال 150 ہجری کا ہے۔ ابھی حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان دنیا میں موجود تھے، روایات مختلف ہیں، لیکن جو کم سے کم فگر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کم سے کم 10 صحابہ کی زیارت کی۔ کم سے کم کی بات ہے کہ کم سے کم 10 صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے، اللہ اکبر، ان سے سیکھا ہے اور تابعین کے درجے پر فائز ہوئے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال درجے کے ذہین، انتہائی مضبوط حافظے کے مالک تھے، اور
مجاہدہ، تقوی، محنت دین میں، اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ تقریباً 30 سال تک مسلسل آپ نفلی روزوں کو بھی رکھتے رہے۔ جس جگہ آپ کا وصال ہوا ہے 70,000 مرتبہ ختم قرآن کیا آپ نے، اندازہ کر، 7,000 مرتبہ، 7,000 مرتبہ آپ نے، جہاں آپ جس جگہ آپ کا انتقال ہوا تھا، آپ ہر رمضان شریف میں 62 مرتبہ قرآن مجید ختم کر دیتے، ہر رات ایک قرآن مجید تراویح میں اور ایک قرآن مجید اکیلے نوافل کے اندر، تو یہ 60 ہو گئے، اور 2 مرتبہ روٹین کی تلاوت میں۔ اللہ، ایک عجیب دنیا کی ہستی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ عمل میں آپ کو اس کی ایک جھلک ہے۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کو عطا فرمایا تھا اس کے بارے میں تو اس وقت کے علماء لکھتے ہیں، حضرت سفیان ثوری یہ کہتے ہیں کہ ابن المبارک سے یہ بات چلتی ہے کہ ابو حنیفہ دل کی آنکھوں سے وہ دیکھ لیتا ہے جو ہم سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا ذہین اور قابل آدمی ماں نے پیدا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ، یعنی ایسی عظیم ہستی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کمال فہم و فراست کے مالک تھے، کمال، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کی عبادات اور آپ کے تقوی کی بنیاد پر جو آپ کو دل کی آنکھ آپ کی کھولی تھی اور آپ کا دماغ روشن فرمایا تھا، اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیجیے کہ اگر وہ وضو کا پانی دیکھ لیتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ آدمی کیا گناہ کر کے آیا۔ وضو کے پانی سے اندازہ لگا لیتے تھے، کیونکہ وضو کے پانی میں گناہ جھڑتے ہیں نا، اس سے پتہ چل جاتا تھا امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ کیا گناہ کر کے آیا۔ اور واقعات تاریخ کی کتابوں میں سند موجود ہے کہ یہ ماں باپ کا نافرمان ہے، یہ ایسی بات نہیں بنے گی، یہ زنا کر کے ہے، ایسی بات نہیں بنے گی۔ بعد میں آپ نے رب ذوالجلال سے دعا کی، یا اللہ کم از کم یہ چیز مجھ سے واپس لے لے کہ میں لوگوں کے گناہوں پر میں کیوں آگاہ ہو جاتا ہوں، مجھے لوگوں کے گناہ پتہ چل جاتے ہیں، یہ تو پردہ پڑا رہنا چاہیے نا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علم کا شوق آپ یہ دیکھیے کہ خود امام اعظم ہیں لیکن سینکڑوں اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ یہ جتنے بھی آپ ہم بڑے کو دیکھیں گے نا، ان کے کوئی 1 2 3 4 5 استاد نہیں ہوتے۔ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ان کے 2 4 5 ہزار نکلتے ہیں، اور مختلف کتابوں میں مختلف فیگرز جو نکلی ان میں سے ایک عدد یہ بھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اساتذہ کی تعداد لگ بھگ 4000 ہے۔ جس آدمی نے 4000 شیوخ سے، اور وہ زمانہ جو صحابہ کا بھی دور ہے اور تابعین کا بھی دور ہے، اللہ اکبر، کہ علم بالکل، یعنی وہ جو دور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب کا دور ہے، ابھی پہلی صدی ختم ہوئی ہے، تو آپ جناب والا اس دور میں تشریف لا رہے ہیں اور 4000 شیوخ سے فائدہ لے رہے ہیں، تو بتائیے کیا وہ عظیم ہستی ہوگی۔ اس کے بعد پھر وہ جو ذاتی کوشش، محنت، مجاہدہ اور ریاضتیں ہیں وہ اس کے اوپر، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ باکمال ہستی ہے۔ کاش کہ ہم اپنے بڑوں کے اس جو ہمارے پاس ان کا ورثہ ہے،
وہ جو علم کا ورثہ ہے ہمارے پاس، ان کے عمل کی جو مثالیں ہمارے پاس بطور ورثہ ہے، ہم ان کی قدر کریں۔ قدر کا معنی فقط ذکر نہیں ہے، ذکر سے ایک عمل کو، جذبے کو ایک جلا ملتی ہے۔ ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذکر سے ہمارے جذبوں کو ایک نئی تازگی، ایک نئی توانائی ملتی ہے، وگرنہ فقط ذکر کے لیے نہیں، فقط ذکر کے لیے نہیں۔ ان کی حیات، ان کے معاملات، ان کے احوال، ان کے اقوال، ان کے اعمال اس لیے بیان کرتے ہیں، کیے جانے چاہیے اور ہوتے ہیں ماضی میں، اب بھی اور آئندہ بھی، تاکہ ہم اس میں سے کچھ حصہ اپنے لیے نکال لیں۔ کاش ایسی ہمارے اندر خوب پیدا ہو، ایسی عادت ہم میں، ایسی کوئی چیز ہمارے اندر آ جائے کہ وہ کیسے لوگ تھے جو عبادت کرتے نہیں تھکتے تھے، جن کا قرآن سے مطالعہ، قرآن کی تلاوت سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا تھا، وہی ان کی خوراک ہی گویا یہی تھی، جن کو علم سے اتنی محبت ہے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، حتیٰ کہ لیٹ کر بھی وہ علم کی دنیا میں ہی گھومتے رہتے تھے۔ اللہ، کاش ہمیں کچھ ایسا حصہ، ان کا حصہ مل جائے۔ کچھ عشر عشیر بھی آیا نا حضرت تو سنور جائیں گے۔ اگر وہ دن کے 24 گھنٹوں میں سے 5-6 گھنٹے سو کر 18-16 گھنٹے محنت کر رہے تھے، اور ہم 2 گھنٹے بھی محنت کرنے والے علم کے ساتھ بن جائیں تو ہم سمجھ جائیں گے۔ ہمارے بڑوں نے جو مرتبہ پایا ہے وہاں علم کا ایک بہت بڑا رول ہے، حصہ ہے۔ ہم بحیثیت مجموعی، بالخصوص مسلمان اور پاکستانی، بحیثیت مجموعی ہم علم سے دور ہیں۔ یہ علم نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تو معلومات ہیں، یہ ٹولز ہیں معاش کے لیے۔ علم تو ہے جو اللہ تک پہنچائے، چاہے وہ سبجیکٹ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی ہو یا کوئی اور سبجیکٹ ہو، جو چیز اللہ تک لے کر جائے گی وہ علم ہوگی، وہ علم ہو۔ اللہ رب العزت ایسا علم نافع ہمیں عطا فرمائے۔ میں نے ابھی پیچھے ایک جملہ کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہ وہ دل کی آنکھ سے وہ دیکھ لیتے تھے جو ہم سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے تھے، اور آپ کی فہم، آپ کی فراست، آپ کی ذہنی ذکاوت، کمال، فطانت، کمال۔ اب آپ یہ دیکھیے، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی، اور اس لڑائی کے دوران اس نے کہہ دیا جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی اب میں تجھ سے نہیں بولوں گا، جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی میں تجھ سے نہیں بولوں گا۔ جب یہ اس نے کہا اسی وقت اس کی بیوی نے کہا اور میں بھی ایک قسم اٹھاتی ہوں کہ اب جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرو گے میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ اب دونوں نے قسم اٹھا لی، جب تک تم بات نہیں کرو گی میں نہیں بات کروں گا، جب تک تم بات نہیں کرو گے میں نہیں بات کروں گی۔ وہ وقت گزر گیا، رات ہو گئی، دماغ ٹھنڈا ہو گیا، غصہ چلا گیا۔ صبح کو پریشانی ہوئی کہ اوہو یہ تو ہم دونوں نے قسم اٹھا لی ہے، اب کیا کریں گے؟ اپنے اپنے طور پہ سوچ رہے ہیں، اپنے اپنے طور پہ سوچ رہے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری کے پاس گئے، حضرت سفیان ثوری حضرت امام اعظم سے عمر میں تھوڑے سے بڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اب جو بھی بات پہلے کرے گا نا
وہ حانث ہو جائے گا، قسم توڑنے والا ہو جائے گا، اس کے اوپر کفارہ پڑ جائے گا، جرمانہ پڑ جائے گا۔ ادھر سے انا بھی آئی ہوئی ہے، انا بھی آ جاتی ہے، قسم کا کفارہ بھی بالکل تیار ہے۔ اللہ اکبر، کیا کرے؟ چپ کر کے چلے گئے۔ بعد میں دونوں کو خیال آیا، ایک ادھر کونے میں بیٹھی ہے، وہ دوسرے کونے میں بیٹھا ہے۔ یہ اٹھا، اس نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھتا ہوں۔ امام صاحب کے پاس گئے اور امام صاحب سے پوچھا کہ حضرت میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تو نہیں بولے گی میں نہیں بولوں گا، اور جب میں نے یہ کہا تو اس نے بھی یہی کہہ دیا کہ جب تک اب تم نہیں بولو گے تو میں بھی نہیں بات کروں گی۔ اب کیا ہوا ایسا طریقہ کہ میں قسم سے بھی بچ جاؤں، رشتہ بھی بحال رہے؟ کہا جاؤ اس سے جا کے باتیں کرو اور بطور میاں بیوی اکٹھے رہو۔ حضور قسم، جاؤ جاؤ، بھیج دیا۔ وہ گھر گیا، جا کے کہا السلام علیکم بیگم، کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ یہ دن بڑے، یہ وقت بڑا عجیب گزرا ہے، تمہارے ساتھ بات نہیں ہو سکی۔ ہاں، قسم ٹوٹ گئی، تم بول پڑے۔ اس نے کہا میں پوچھ کر آیا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھ کر آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، تو سفیان ثوری نے تو کہا تھا کوئی بھی بولے گا تو گئی قسم۔ گئے سفیان ثوری کے پاس، انہوں نے کہا یہ ابو حنیفہ یہ کیسی بات کر دی ہے، چلو چلتے ہیں، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ حضرت امام اعظم کے پاس حضرت سفیان ثوری اور وہ دونوں میاں بیوی پہنچے۔ آپ نے فرمایا ہاں قسم نہیں ٹوٹی، یہ دونوں میاں بیوی کے طور پر اکٹھے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جب تک تو بات نہیں کرے گی میں بھی نہیں بات کروں گا۔ اس کے بعد اس نے کہا اب جب تک تم بات نہیں کرو گے میں بھی بات نہیں کروں گی۔ تو یہ تو کہہ چکا تھا نا جب تک تو بات نہیں کرے گی، اس کے کہنے کے بعد اس نے کہا ہے کہ اب تم بات جب تک نہیں کرو گے میں نہیں کروں گی۔ اس کی قسم تو ویسی ختم ہو گئی تھی، اس کی قسم تو ویسی ختم ہو گئی تھی، اب رہ گئی تھی بیوی کی قسم۔ تو میں نے اس کو کہا کہ جاؤ تو پہلے ہی آزاد جا کے اس کو سلام کر۔ اس طریقے سے حضرت یہ وہ ہے فراست، یہ ہے وہ فراست، یہ وہ ہے ذہن کی اپروچ اور اس کے اندر جو لطافت ہے۔ ایک شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے حضرت جی سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ایسا شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو بن دیکھے گواہی دے دے، دیکھا نہیں اس نے پھر بھی کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس نے بن دیکھے گواہی دی ہو، جو یہود و نصارہ کی بات کی تصدیق کرتا ہو کہ یہودی صحیح کہہ رہے ہیں اور عیسائی بھی سچ کہہ رہے ہیں؟ عجیب بات ہے، بن دیکھے گواہی دے، یہود و نصارہ کے قول کی، ان کی باتوں کی تصدیق بھی کر دے اور اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہو، بچتا ہو۔ اور تیسری چیز کہ ذبح کے بغیر چیز کھا جائے۔ پانچویں بات اللہ تعالیٰ جس کی طرف بلائے، رغبت دے، یہ اس سے دور ہٹ جائے۔ چھٹی چیز اللہ تعالیٰ جس سے ڈرائے یہ اس سے ڈرتا ہی نہ ہو۔ اور ساتویں چیز اور فتنے سے محبت کرتا ہو، فتنے سے محبت کرتا ہو۔ یہ 7 چیزیں جس میں ہیں، یہ سوال ہیں، ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ امام اعظم نے فرمایا وہ پکا سچا سچا مومن ہے۔ حیران، سارے بیٹھے حیران، ایک آدمی بن دیکھے گواہی دے، مومن، وہ یہود و نصارہ کی باتوں کو سچا کہے، مومن، وہ ذبح کیے بغیر چیز کھا جائے، مومن۔ یہ کیسے، یہ کیسے؟ امام صاحب نے اس کا جواب دیا، بن دیکھے کی گواہی یہ ہے کہ ہر مسلمان جس نے کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا لیکن گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، خدا کو اللہ کو دیکھا تو نہیں نا، تو بن دیکھے گواہی دے، وہ شخص مومن ہے۔ اور ایمان کی پہلی شرط ہے حضرات مکرم کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب،
بن دیکھے گواہی دے، بن دیکھے ایمان لائے۔ اور وہ شخص جو یہود و نصارہ کے قول کو سچا کہے وہ بھی مومن ہے۔ کیسے؟ کہا قرآن میں پڑھا ہے نا کہ وقالت الیہود لیست النصارى وقالت النصارى لیست الیہود۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی ٹھیک نہیں ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں ہے، اور یہ آدمی کہتا ہے کہ یہودی بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، عیسائی بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بھئی گواہی ہے نا، یہودی نے کیا کہا؟ عیسائی حق پر نہیں، یہ بات ٹھیک ہے نا؟ اور عیسائی کہے کہ یہودی بھی حق پر نہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، آپ بھی اس کی گواہی دیں گے، ہم بھی اس کی گواہی دیں گے۔ تو یہ شخص ہی تو مومن ہے جو کہے کہ بس اسلام ٹھیک ہے، باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ حق کے سوا ہے۔ تو وہ شخص جو اللہ کی رحمت سے بچتا ہو، فرمایا وہ آسمان سے برستا ہوا پانی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو لوگ اس سے بچتے ہیں۔ اور پوچھا کہ وہ جو بغیر ذبح کیے کھا گیا، کہا وہ مچھلی ہے، مچھلی کو ذبح کیے بغیر کھا جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ جس کی طرف اللہ بلائے اور یہ اس کی طرف توجہ بھی نہ کرے، کہا وہ جنت ہے، کہ بندہ مومن جنت میں چلا بھی جاتا ہے پھر بھی اللہ کے دیدار کا مشتاق ہے، اس کو جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جنت کی ساری نعمتوں سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی، وہ کہے گا بس یہی چاہیے۔ اور وہ جس سے وہ ڈراتا ہے یہ ڈرتا نہیں، کہا وہ اللہ کی ناراضگی ہے، محبوب کی ناراضگی، کیونکہ وہ دوزخ سے ڈراتا ہے اور یہ اس سے نہیں ڈرتا، یہ محبوب کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ اور آخری بات جو امام صاحب نے جواب میں ارشاد فرمائی کہ وہ فتنے کو پسند کرتا ہے، فتنے کو محبوب رکھتا ہے، فتنے سے محبت رکھتا ہے، وہ ہے اولاد۔ قرآن نے اولاد کو فتنہ آزمائش کہا ہے، تو اولاد سے تو سب ہو۔ تو یہ ساتوں سوال اسے رکھے اور کہا کہ ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ امام صاحب فرما رہے ہیں وہ پکا مومن ہے۔ ایسی اور بے شمار مثالیں موجود ہیں سیرت عثمان، حضرت نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ میں گزشتہ رات ایک جگہ درس میں گیا تھا، وہاں میں نے بیان کیا، آپ کو اس کا اختصار عرض کر دیتے ہیں کیونکہ وقت پورا ہو گیا۔ امام صاحب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، نصیحتوں میں تو ان کی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ نے اپنے شاگردوں کو بھی نصیحت کی ہے، اور آپ نے قانون اور جو جج ہوتے ہیں، ججز، امام ابو یوسف جج بن گئے تھے، ان کو الگ سے، اور وہ لوگ جو بادشاہوں کے درباروں میں جاتے ہیں ان کو الگ سے، مختلف آپ کی وصایا امام اعظم کے نام سے کتابیں ملتی ہیں، ان میں موجود ہے۔ اس میں آپ نے اپنے بیٹے سے ایک مرتبہ ان کو کہا کہ بیٹا میں نے زندگی بھر قرآن و حدیث پڑھا ہے اور 5 لاکھ احادیث کا میں نے مطالعہ کیا، 5 لاکھ حدیثیں، لیکن ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثیں وہ ہیں جن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان 5 لاکھ کا نچوڑ ہے، ان کا جوہر، ان کی اصل، ان کی حقیقت وہ ان 5 حدیثوں میں ہے۔ پہلی بات انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث سب کو یاد ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسرا، اسلام، کسی بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جس چیز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم اس کے پیچھے نہ پڑیں، اس کے پیچھے نہ پڑیں تاکہ تمہاری عمر ضائع نہ ہو، تمہارا وقت برباد نہ ہو۔ تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، بندے کا، مسلمان کا، اسلام کا حسن یہ کہ وہ لا یعنی بے مقصد باتوں سے بچ جائے۔ تیسری چیز کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ چوتھی چیز وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور 5ویں حدیث کہ اسلام میں حلال اور حرام واضح کر دیے گئے ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو شبہ والی ہیں، تو حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو،
اور شبہ والی چیزوں سے بھی بچتے رہو، ان سے بھی پرے ہٹ جاؤ۔ فرمایا یہ 5 حدیثیں وہ ہیں جو کل ذخیرہ حدیث میں اگر 5 لاکھ حدیثیں بھی پڑھ لو تو ان کا جوہر، ان کا جوس کہہ لیجئے، اس کی اصل، اس کا اصل وہ یہی 5 حدیثیں نکلیں گی۔ ان کو پلے سے باندھ لو تو کامیاب بن ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔